بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دینی و ملی بھائیوں، جامع عمار بن یاسر حی السلام جموں میں آج جو جمعہ کا خطبہ ہوا ہے، اس خطبے کا مختصر ترجمہ اور مفہوم آپ کے سامنے اردو زبان میں پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، شیخ محترم کا جو آج کا خطبہ تھا وہ رمضان سے متعلق تھا، یعنی رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر ایک انسان اپنے اندر بہترین تبدیلی اور بہترین بدلاؤ لا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان ایک بندے کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے ہلکا، گناہوں کے بوجھ سے ہلکا کرنے کا بہت بہترین موقع ہے۔ اس کے اندر ایک بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور کر سکتا ہے، اس کے اندر اپنا تزکیہ نفس کر سکتا ہے، اس کے اندر اعمال صالحہ کے ذریعے آخرت میں اپنے درجات کو بلند کر سکتا ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش رب کریم سے کرا سکتا ہے۔ بڑی تعداد میں اللہ رب العزت اس مہینے میں اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ اور قرآن کریم کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اسی ماہ مبارک کے اندر قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، یہی روزہ اور یہی قرآن قیامت کے دن بندہ کے حق میں سفارش کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ روزے اور قرآن بروز قیامت بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو دن میں کھانے پینے اور شہوات سے روک رکھا تھا، چنانچہ اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اسی طرح قرآن کریم کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات میں نیند سے روک رکھا تھا، چنانچہ اس بندے کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ پھر دونوں کی شفاعت قبول کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان کا جو مہینہ ہے مومنوں کے لیے تربیت کا مہینہ ہے۔ بہت سے نیک اعمال پر مومنوں کی تربیت کی جاتی ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ ایک شخص طلوع فجر سے پہلے، معین وقت سے پہلے سحری کرتا ہے، پھر اس وقت سے لے کر
غروب آفتاب تک کچھ بھی نہیں کھاتا پیتا، ان تمام چیزوں سے بچتا اور دور رہتا ہے جو روزے کو خراب کر دے یا روزے کے اجر کو گھٹا دے۔ اس دوران وہ فرائض واجبات پر عمل کرتے ہیں، ان کا اہتمام کرتے ہیں، غیبت، چغلی، جھوٹ سے بچتا ہے، اور پھر جب غروب آفتاب ہوتا ہے تو پھر افطار لے کر بیٹھ جاتا ہے، انتظار کرتا ہے کہ رب کا جیسے حکم ہوگا، معین وقت ہوگا، افطار کریں گے۔ پھر وہ افطار کرتا ہے، پھر مغرب کی نماز پڑھتا ہے، پھر کچھ دیر آرام کرتا ہے، اور پھر عشاء کی نماز کے لیے اور تراویح کی نماز کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پھر ان کی ادائیگی کے بعد کچھ آرام کرتا ہے، یا جہاں تک ممکن ہوتا ہے ذکر و اذکار کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک بندہ کچھ سوتا ہے، اس کے بعد پھر سحری کا وقت ہو جاتا ہے اور معین وقت پر وہ سحری کرتا ہے۔ اس طرح پورا ایک مہینہ اس کی تربیت ہوتی ہے اعمال صالحہ پر، اور پھر اس کے بعد جو بعد کے 11 مہینے ہوتے ہیں، اس کے اثرات جو ہے باقی رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس مبارک مہینے کے اندر جو تربیت ہوتی ہے، اس کے اثرات اگر بعد کے 11 مہینوں میں دکھتے ہیں تو سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے نیک اعمال جو رمضان کے اندر ہم نے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قبول کیا۔ امید رکھنی چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے، اس کے اثرات نہیں دکھتے ہیں زندگی میں، پھر وہی بے راہ روی آ جاتی ہے، پھر وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، نماز کا اہتمام نہیں کرتا ہے، فرائض کا اہتمام نہیں کرتا ہے، تو پھر جان لینا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے اچھی بات نہیں ہے، ہمارے لیے خطرے کی بات ہے، اور ہو سکتا ہے اللہ رب العزت نے وہ اعمال جو ہم نے رمضان کے اندر کیے ہیں، اللہ رب العزت کے یہاں اس طرح مقبول نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ جو جنتی لوگ ہیں، اہل جنت ہیں، ان کے صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، رات کو تہجد کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ لوگ رات کو بہت کم سوتے ہیں، یعنی رات کو جگتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے استغفار کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، فرض نماز کے بعد سب سے بہترین نماز رات کی نماز ہے، اور اسی رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز ہوتی ہے، عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی نماز ہوتی ہے، یہی دراصل قیام اللیل ہے یا تہجد ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص امام کے ساتھ قیام اللیل کرتا ہے، یہاں تک کہ امام قیام اللیل سے فارغ ہو جاتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے جو امام کے ساتھ قیام اللیل کرتا ہے، پوری رات کے قیام اللیل کا اجر لکھ دیا جاتا ہے، ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے میرے بھائیوں، اس لیے ہم لوگوں کو امام کے ساتھ تراویح کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، ان کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنا چاہیے، تاکہ ہم لوگوں کو بھی یہ فضیلت حاصل ہو۔ میرے بھائیوں، رمضان کی اہمیت کا احساس ہم لوگوں کو ہونا چاہیے۔ رمضان کا وقت بہت ہی قیمتی وقت ہے، اس وقت کو ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں، فرائض واجبات کے ساتھ نفلی نمازوں میں صرف کریں، اس طرح کے نیک کاموں میں ہم اس وقت کو صرف کریں۔ ہم معمولی کاموں میں یا ایسے کاموں میں جو غیر ضروری ہیں، ان میں
اتنا قیمتی وقت کو صرف نہ کریں اور نہ گزاریں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمارے لیے بہت بڑی محرومی کی بات ہے کہ اتنا فضیلت والا مہینہ ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے اور ہم غیر ضروری کاموں میں یا ایسے کاموں میں جو زیادہ اہم نہیں ہے، ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند نہیں ہیں، ان میں ہم اپنا وقت صرف کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم لوگوں کو، اس طرح کے کاموں سے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے اور نیک اعمال میں رمضان کا وقت کو گزارنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، ہم سوشل میڈیا کا بکثرت استعمال کرتے ہیں، بہت زیادہ ہم ان کا استعمال کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسی چیزوں میں ہم موبائل کا استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا میں ہم ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو ہمارے لیے زیادہ اہم نہیں ہے یا ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی وہ چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو جاتی ہیں۔ ہم کثرت سے استعمال کی بنیاد پر ہماری نگاہیں خراب ہوتی ہیں اور ہمارا وقت برباد ہوتا ہے۔ خصوصی طور پر اس مہینے میں ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور اس فضیلت والے مہینے کا جو وقت ہے اس کو طاعت کے کام میں، نیک کام میں لگانا چاہیے۔ اور جب اسی موبائل کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے جب ہم اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے باتیں کرتے ہیں تو 5 منٹ کی باتوں کو 10 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ بھی کرتے ہیں اور اس طرح ہم وقت کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر خصوصی طور پر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، وقت کیا ہے؟ وقت ہماری عمر کا حصہ ہے، ہماری عمر ہے۔ ہماری عمر کا اگر کچھ حصہ گزر جاتا ہے تو وہ کبھی واپس نہیں آتا ہے، دوبارہ وہ وقت ہمارے سامنے واپس نہیں آتا ہے، وہ چلا گیا۔ کسی شخص کی عمر اگر 60 سال اللہ رب العزت نے لکھی ہے اور 30 سال اس کی عمر سے گزر چکے ہیں تو وہ 30 سال واپس نہیں آئیں گے، جو چلا گیا وہ واپس نہیں آتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہم لوگوں کو بہت ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور اپنا جو وقت ہے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ کتنے دنوں کا ہے؟ 30 دنوں کا ہے یا 29 دنوں کا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنی ہی راتیں ہوتی ہیں۔ بہت ہی عقل مند ہے، ہوشیار ہے وہ شخص جو اس مہینے کے ایک ایک دن کو، ایک ایک رات کو، ایک ایک گھڑی کو قیمتی سمجھتا ہے، غنیمت سمجھتا ہے اور طاعت کے کام میں لگاتا ہے، فرائض واجبات کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور فقراء مساکین کی فقراء و مساکین جو ہے اور جو محتاجین ہیں ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو ایسا شخص بہت خوش قسمت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو بھی ایسے لوگوں میں سے بنائیں جو اس رمضان کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور اپنے وقت کو طاعت کے کام میں لگاتے ہیں۔ اللہ رب العزت جب تک ہم لوگوں کو زندہ رکھے، صحیح ایمان، صحیح عقیدے اور صحیح عمل کی توفیق بخشے، اور جب بھی اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ فرمائے تو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیرا۔